السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں رضوان اور وامق صاحب چائے اور چیزا کا ایک اور ایپیسوڈ لے کے پہنچے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو مرد حضرات یا جو خواتین ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے برِ صغیر سے جو آتے ہیں یہاں پہ شادی کرتے ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اور کیا مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شادی جو جیپرڈائز ہو جاتی ہے. تو آج ذرا ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے جو خواتین آتی ہیں. مرد حضرات کا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھئی مینلی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بڑی عمر کی ہوتی ہے، لڑکا وہاں سے آتا ہے اور موسٹلی اکنامک میرجز ہوتی ہیں اور 6-7 سال تک وہ لڑکے کو بڑا دب کے رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ سننا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پر نکل آتے ہیں. ایسے ہی ہے، یہی ڈسکس کر رہے تھے. تو آج ہم کریں کہ پر خواتین میں ایسا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. لڑکی کوئی ہوگی، شکل صورت کی اچھی ہوگی، ماں باپ کی بڑی ہوتی ہے، نو ساڈی سونی ہونی چاہیے، چٹی گوری سفید رنگ، مطلب وہ آپ نے سنا مٹیار سنو والا. ہاں جی، کالے رنگ نو گورا کرے تے گورے نو چن ورگا. ہاں جی، مٹیار سناؤ. اچھا آج کل نہیں چلے گا، آج کل نہیں چلے گا. فیئر اینڈ لولی بھی کچھ اور ہو گئی ہے. اچھا، ہاں سمجھا نہیں میں آپ کی بات. فیئر اور لولی کا نام بدل دیا گیا ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اچھا، کہ کوئی چیز آپ لگائیں اور آپ مطلب چٹے ہو جائیں، اس کا مطلب چٹا رنگ جو ہے اس کے ساتھ کوئی صحیح چیز میں پولیٹیکلی یہ کریکٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیئر اینڈ لولی تو گیا، اچھا، اب فیئر لفظ نہیں استعمال ہوگا. اوکے. اب وہ مجھے بھول رہا ان کا ایڈ کے کیا تھا. اچھا خیر، چھوڑیں یہ دوسری طرف جا رہے ہیں. ہاں جا تم رہے ہیں. اچھا، تو جو خواتین آتی ہیں یہاں پہ، جو لڑکیوں کی شادی ہوتی ہیں، جو عموماً رشتہ داروں میں ہی میں نے دیکھا ہے کہ ہاں سوری ٹوپی کا میں آج جی ٹوپی بدل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں جی اس ٹوپی کو؟ پتہ نہیں، ویسے پیکی بلائنڈرز. پیکی بلائنڈرز کہتے ہیں. آج بڑی انگریزوں والی ٹوپی بنی ہوئی ہے. سر اسی پھر انگریزاں کو کاٹتے نہیں ہیں کسی گورے کو کاٹتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کچھ میں کومنٹ پڑھ رہا تھا، صاحب نے کہا تھا کہ بھئی آپ جو جمپ کرتے ہیں لینگویجز کا وہ انہیں پسند نہیں ہے. یہ تو ایک ہی زبان رکھیں. دیکھیں، پسند ناپسند ساروں کی سر آنکھوں پہ، لیکن ہم انسان جو ہے بے تحاشا ڈفرینٹ زبانیں بولتے ہیں. میں پرسنلی انگلش بھی بول لیتا ہوں، یہ آپ کا پنجابی بھی. لاہور کی پیدائش میں ہوں تو پنجابی، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. جب اردو بولتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں آپ پنجابی نہیں ہیں. بہرحال میں پنجاب سے تعلق ہوں، پنجابی بول لیتا ہوں اور اردو بھی آتی ہے. اب ہندی بھی لوگوں کو، ہندی اردو اب اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں بہت دلی کے لوگ جو ہیں ان کی اردو ہندی جو بھی آپ کہہ لیں وہ تقریباً ایک ہی ہے. ورنہ ہم لوگ سارے بالی ووڈ کی فلمیں کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. ایون ماشاءاللہ ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں بڑے تپ جاتے ہیں کہ جی ہمیں نہ کہیں گے ہندی یا اردو بنگالی. تو دیکھ لیں آمو تمالو بالو باشی. ہاں تو یہ تو دیکھنا زیادتی ہے کہ جب آپ کو ایک زبان سمجھ آتی ہے تو کیوں نہیں مانتے کہ بھی ہمیں آتی ہے. زبانیں سمجھنا تو اچھی بات ہے. زیادہ جو مختلف زبانوں کا استعمال اگر کیا ہے آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہا. اب آپ مجھے اگر انڈین سب کانٹینٹ سے ہے تو یہ نہ کہیے گا مطلب کہ میں تو فلمیں دیکھتا نہیں ہوں. جیسے ہمارے ایک دوستوں کو کہتے ہیں میں بالی ووڈ فلم دیکھتا نہیں ہوں. وہ چلیں آپ نہیں دیکھتے لیکن آپ نے دیکھی تو ہوں گی بچپن میں. ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا. شعلے کس نے دیکھی ہے؟ سب نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے، انلس کہ آپ کاٹھے گورے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوا. کاٹھے گوروں کو بھی دیکھا ہے. اور نازیہ حسن، زویب حسن کی جو گانے ہیں وہ ساؤتھ امریکہ تک مشہور ہیں. ان کو سمجھ آتی ہے. اچھا ریئلی؟ ہاں، یہ ہم ڈائگریس کر رہے ہیں لیکن اب آپ شروع کرائے تھے. سوری جی، لیٹس کم بیک ٹو دی ٹاپک. انگل کرتے تو میں شروع نہیں پلیز، یہ لینگویج پلیز مائنڈ کریں. یہ لینگویج کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے بھائیوں کو کہتے ہیں میں گھماتا ہوں. نہیں دیکھیں اب آپ ہی کی بات یہ کہہ رہے نہیں کر رہے ہیں کہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ میں مرد کو اپنی انگلی کے گرد گھماؤں گی. اس کو غلط تو نہیں لیا جاتا. نہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ بھئی وہ میرے اشاروں میں ناچے گا. ہاں تو آپ جب کسی کو کرتے ہیں اچھا تو پھر وہ میرے خیال میں ٹاپک پہ آ جائیں. ٹاپک ہے. اچھا، تو جو خواتین ہیں ان کو جو مسائل ہوتے ہیں کہ جب وہ سسرال میں آتی ہیں تو آبویسلی ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ان اے میسو وے. ٹھیک ہے نا، لڑکی وہاں سے آ رہی ہے اپنے ماں باپ کو. توقع یہ کی جاتی ہے کہ عورتیں ہی ایڈجسٹ کریں گی، مردوں کو تو ضرورت نہیں کہتا. یہ توقع کی جاتی ہے جو غلط ہے میرے حساب سے، کیونکہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم چاہیں گے ہماری بیٹیاں جائیں تو وہاں پر ان کو مطلب ویلکم کیا جائے. لیکن یہ عموماً نہیں ہوتا کیونکہ وہ ساس بہو کا وہی. دیکھیں جی ابھی کوئن الزبتھ جو ہے کیا میگن کا جو رولا پڑا ہوا تھا وہ دیکھیں سیاپا وہی ہے. اچھا، رائل فیملی میں بھی یہی سیاپا ہے جی، پوری دنیا کا سیاپا ہے.
مرد کا کوئی سوچتا نہیں بیچارے کا، کہتے ہیں ایک طرف ماں تو ایک طرف بیوی، وہ کہتے ہیں جی رن مرید، ماں کہتی تو رن مرید ہے. اب یہ نہ پوچھیں یار اب اس کی بھی میں تشریح دوں کہ رن مرید کیا ہوتا ہے، یا کسی اپنے نا بزرگ کسی سے پوچھیں جو ایسا بندہ ہے، یا پھر گوگل میں ڈالیں رن مرید تو پھر دیکھیں کیا آتا ہے اس کے اوپر. کہتا ہے پتا آپ کو خود ہی ہوگا کہ وہ کیا ہے، لیکن ماننا نہیں ہے. دیکھیں نا یہ زیادتی ہے. نہیں ماننا اچھی بات ہے، دیکھیں مان لینا چاہیے، جو بات سچی ہے اس کو مان لینا بالکل چاہیے. میں مانتا ہوں. اچھا تو جو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ بھئی یہ انڈیا سے یا پاکستان سے آئی ہے تو یہ گھر کے سارے کام بھی کرے گی، ساس کا اور سسر کا خیال رکھے گی، دیور ہے اگر یا بھئی آپ نے نوکرانی لے لی نا، ہاں تو سارے گھر کے کام کرے گی، سارے سب کچھ کرے گی، مطلب ایسی جاب ہے جس میں آپ کو تنخواہ نہیں ملتی، ایسی ہے نا، وہ پھر کچھ نہیں ہونا. اور پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی ضرور آئے گی، بھئی وہ نہیں کرے گی. بھئی سب انسان ہیں آخر، سب کی اپنی لمیٹیشن ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سب سے سکتا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ مرد کو بڑا فنڈامنٹل رول اس میں ادا کرنا چاہیے. اس کو اپنی والدہ ماں کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں جی کبھی آپ بھی کسی کی بہو تھی، ٹھیک ہے، آپ بھی کسی میرے باپ سے شادی کر کے آئیں، کہتے ہیں گھر میں جیسے کیا ساس بھی کبھی بہو تھی، لیکن وہ کہے گی کہ پتر میں تینوں نہیں پتا میں کی چیلیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو یہ میں کہوں بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا ایسے ایسا میں بڑا ہوتا میں تے ابے نوں تھلے لے گیا، یہ آنےسٹ بات کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ اب ہم باپ بن گئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے. ابا کہنا سی میں اندر آنا نا، کہتے انچ کے لک جاتے ہیں سارے، کہتے ادھر ادھر نیوی ہو کے، کہتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اصل ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے والد صاحب بھی تھے ان کو بہت آتا روٹیاں کھانی ہیں، بھوک لگے گی نا تو کتنی دیر ببر شیر بنے گا، پھر میاؤ ایسا کر کے جب روٹی اندر جاتی ہے پھر بندہ تھوڑی دیر کے لیے باندھ جاتا، بیوی کہے چل باندھ لا، ہوش ہو جاتا ہے. یہ آپ کو بھی پتا، آپ اسی لیے ہنس رہے ہیں. یہ گھر گھر کی کہانی ہے، مانتا کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے بڑے بڑے دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں وہی میں آندر میں ذرا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ حل اسی طرح ہوگا کہ جو مرد ہے وہ اپنی والدہ کو یہ بتا دے کہ دیکھیں جی وہ میری بیوی، میرے بچوں کی ماں، اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اچھی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہوں. وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں لے گی، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، جو آپ کی اولاد ہے یا آپ کے بچے ہیں. کہتے ہیں اس سے پیار محبت سے بات کر کے دیکھیں. کوئی بھی زندگی، میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کے ساتھ پیار سے نا پلیز تھینک یو کریں تو لیڑے گا آپ کے آگے، سب کر دے گا. میں نے ایک بزرگ سے بات سنی تھی کہ اگر آپ اپنی بہو کے ساتھ ایک اچھا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنا فرینڈ بنا دیں، ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے، وہ بیٹا آپ کا جو اگر 10-15 سال ایک عورت کے ساتھ رہ گیا، آپ بھی عورت ہیں، اس سے یہ اب دیکھیں عورت کی دشمن ہے، غریب کا دشمن ہے، ٹھیک ہے. تو عورت کو چاہیے بڑا دل کرے اور اس کو کہے کہ دیکھ اگر میرا دور تھا مجھے تھوڑا رگڑا لگ گیا تو کوئی گل نہیں، میں اپنی بیٹی کی زندگی اچھی کروں. کیونکہ دیکھیں آپ یقین کریں اگر آپ بیٹے کی پیچھے پڑے رہیں گے اور اس کو یہی کہیں گے کہ تیری جڑی یا بیوی نے یہ کیا تو وہ کیا، وہ زچ آئے گھر جائے گا، اس کو سننا پڑے گا تیری ماں نے یہ کیتا، تیری ماں نے وہ کیتا. کہتا ہے وہ کہے گا بھائی میں کیا کروں، کہتا ہے ٹھیک ہے. اور عموماً جو ہے نا وہ مرد کم ہوتے ہیں جو نئی بیویوں کو مطلب بیک کریں گے، کہتا ہے جو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس ملک میں کہتا ہے ان کو پھر بڑی مہنگی کاسٹ دینی پڑتی ہے. کہتا ہے مطلب پرائز جو ہوتی ہے وہ کافی ہیوی ہوتی ہے. کہتا ہے تو آپ اپنا گھر بچائیں گے، آپ اپنی عموماً میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میری ماں تو اللہ ان کو زندگی رہے خوش رکھے، وہ سمجھدار خاتون تھی، وہ کبھی بھی یہ اس چکر میں نہیں تھی کہ طلاق دلوا دیں یہ وغیرہ. وہ میرے گھر میں بھی چلتا ہے یہ، میری بیگم جو ہے وہ یہی کہے گی بھی تمہاری ماں یہ کرتی ہے، وہ میرے خلاف بات کرتی ہے، تو تمہاری بہن میرے خلاف بات کرتی ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس ہیں تو آپ نے اپنے ماں اور بہن کو طریقے سے ڈیفینڈ کرنا اور کوشش یہ کرنی کہ میں جب ان کے پاس جاؤں گا تو ان کو میں نے اپنی بیوی کی تعریف کر کے بتانا امپورٹنس کی بھی زندگی میں ہے. کئی مرد حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وائف کی طرف سے اگر انہیں کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، تو جا کے سیدھا ماں سے اور بہن سے جا کے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ کہنے کہ ساڈا پتر بیچارہ کس مصیبت میں پھٹ گیا، سارا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی ان کی اپنی بیٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ ساڈی تھی تے بڑا کچھ کرتی ہے، بڑا کچھ سہندی ہے، ٹھیک ہے، پاویں رہندی اوتھے ہی میکی ہوندی ہے، دماغ بھی اوتھے ہی ہر وقت گزارا رہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اچھا کچھ خواتین میں بھی دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں، ہم ایک سائیڈڈ بات نہیں کر سکتے.
ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواتین آتی ہیں اور وہ اسٹریٹ اوے کہتی ہیں کہ آئی نیڈ ٹو سیپریٹ، مجھے الگ گھر چاہیے. یہ جو ہے نا بڑی اور زبردست وہ بات ہے. اب دیکھیں نا لڑکے ہیں جو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میرے خیال سے یہ چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے. اگر کوئی، آپ نے بڑی صحیح بات کی، اگر کوئی عورت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہوں گی، ٹھیک ہے، اس نے کلیئر کر دیا ہے شادی سے پہلے، اب آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ رشتہ ہی نہیں کریں گے اگر آپ وہی نہ ہو، پھر کہتے ہیں بہتر نہیں ہے کہ بعد کی باتوں سے بچیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک دیکھیں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، آپ کبھی فائنینشلی ورس آف ہو جائیں تو وہاں پھر ایک اچھی بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ کمپرومائز کر دے گی، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ بھیا میرے پاس ہے ہی نہیں، آپشن ہی نہیں ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ پھر زیادہ نا میاں بیوی کے اپنے ریلیشن شپ پر بھی بنتا ہے، کیونکہ اعتماد کا ریلیشن ہوتا ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، کہتا ہے. تو جو اچھے کپلز ہوتے ہیں، میں یہ کہوں گا، وہ پھر کمپرومائز دونوں طرف کر کے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں. جہاں نہیں نکلتا پھر آپ کو پتا ہے وہاں کیا پھر وہاں پہ وہ تباہی ہوتی ہے. لیکن میں اپنی بیٹیاں، کیونکہ میری بیٹیاں بھی میں نے ان کو صاف کہا، میں نے کہا دیکھو شادی سے پہلے کرسٹل کلیئر رکھو جو تمہیں پسند ہے جو نہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا، جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مرد کی ہر بات مانیں گی، کہتے ہیں شادی سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر مرد مانتے ہیں، میں آپس کی بات ہے، آپ بھی مانیں گے میں بھی مانوں گا، ہم نے شادی کرنی ہے، ہم کہیں گے جی جو، یعنی مرد ہر بات مانے گا، وہ شادی سے پہلے تو مانتا ہے، شادی کے فوراً بعد ہی مانتا ہے، شادی کے 10 سال بعد تو سب مانتا ہے، کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تو ہے نا، ببر شیر جو ہوتا ہے وہ بلی تو بن جاتا ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے تو ایک ہی گل کرتا پہ کہتے ہیں خبردار، میں صرف کہنا تو بیوی تو ایسے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. اور ہم نے اپنی خود گنہگار آنکھوں سے دیکھا ان ببر شیروں کو. اچھا آپ جانتے ہیں ذرا 10 منٹ اوپر ہو جائیں، یار ٹینشن ہو رہی، گھر جانا ہے، کیا مسئلہ کی ہو گیا یار، یا کہیں تو فون آنے شروع ہوئے. اور ان کو سخت منع کیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے فون بند کیا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ آپ بتائیں یار یہ ٹینشنیں ہو رہی ہیں، مرد مطلب یہ ببر شیروں کا حال ہے. نہیں ببر شیر تو ایسے نہیں، وہ تو جنگل کا بادشاہ ہو. اب ہم یہ نہیں انکریج کر رہے کہ سارے جو اس وقت غیرت میں آ جائیں کھڑے ہو جائیں کہ میں ببر شیر بنا گا، کہتے تو پتہ چلے اور کوئی ہے تو رات تھانے گزر گئی. اس میں ایک واقعہ ہے لیکن میں پھر ڈائگریس ہو جاتا ہے. بڑے 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 مزیدار واقعے ہیں اس طرح دیکھ دکھ کے لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں اور پھر اس کو بڑا ڈیلی پے کیا ہوا ہے. دیکھیں زندگی میں انسان پہ فائنینشلی جو ہے وہ کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے. تو ایک اچھے میاں بیوی کی کیا پہچان ہے؟ کیا برا وقت ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے گزارا کرنا چاہیے. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. آپ اپنی بیوی سے کبھی کوئی چیز نہ چھپائیں، آپ کی بیوی کبھی کوئی چیز نہ چھپائے. یہ آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے. لوگ اس کو بڑا وہ فنی کہتے ہیں کہ نہیں جی بڑا مشکل ہے. دیکھیں جی مشکل ہے لیکن مشکل کام میں ہی آرام ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ ہیں، یقین کریں شک جو ہے سب سے بڑی تباہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا خنجر ہے کہ بڑی سے بڑی رشتے کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کو شک کی بیماری پڑ گئی ہے اور آپ شک کر رہے ہیں، میں بیوی پہ شک کر رہا ہوں یا بیوی میرے اوپر شک کر رہی ہے، او بھائی آپ لوگ اکٹھے رہتے ہو، آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، آپ نے زندگی کے بڑے بڑے مسئلے حل کرنے ہیں ٹوگیدر. تو جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوگے اور کھل کے بات نہیں کر سکتے کسی بھی ٹاپک کے اوپر، کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر میرا خیال ہے وہی اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے کہ مرد اور ایک عورت جو ہے جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ اگر میں اتار دوں تو میں کیا ہوں؟ میں آپ لوگوں کے سامنے ننگا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نہیں، اس کو نہیں اتاروں گا، اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، یہ مجھے کجے گا اور میں اس کو. اب دیکھیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے بڑا پرائیویٹ اور ایک پرسنل ریلیشن ہے، اور ان کے درمیان اگر کوئی ایشوز ہیں یا کوئی دیر آر گڈ ٹائمز اور بیڈ ٹائمز تو وہ 4 دیواری میں ہی رہنے چاہیے. یو شوڈ ناٹ گو آؤٹ اینڈ ڈسکس. اگر ضرورت پڑے تو کر لیں. میڈیشن کے اگر مسئلہ بڑھ گیا، لڑائی ہو گئی ہے، کسی چیز پہ شدید اختلاف ہو گیا، لیکن جو ان کا جو پرسنل میٹر ہے وہ وہیں رہنا چاہیے. اب دیکھیں نا، اب یہ نہیں کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ جا کے اپنے فرینڈ سے ڈسکس. خواتین میں بھی یہ مسئلہ ہے جی کہ اپنے خاوندوں کے بارے میں غلط باتیں اور جو چیزیں. آپ کو پتا ہے میری بیوی کے سامنے
4-5 عورتیں تھیں, ایک بھی نہیں اس میں سے کہ جو اپنی خاوند کی تعریف کری. ماشاءاللہ 10-15 سال ہوئے شادیوں کو, کہتا ہے 2-3 بچے ہیں. تو میری بیوی کو کہہ رہی ہے کہ بھئی تمہیں اس میں نظر کیا آتا ہے, ٹھیک ہے. میری بیوی کو بڑا عجیب لگا, اس نے کہا جو بھی ہے میرا خاوند ہے تو ایسی بات نہ کریں گے. تو گھر آ کے اس نے مجھے بتایا, بیچاری نے, اس نے کہا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور میں نے کہا اچھا. جب اس نے مجھے بندے کا بتایا کہتا, میں کہا وہ تو بڑا ڈاڈا بابا شیر ہے. میری بابا شیر کا یہ حال ہے. تو مطلب اس کی بیوی اس سے باقاعدہ نفرت کرتی ہے, کہتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا بھائی توبہ میری توبہ. اور اس کی وجہ, یہ بنیادی وجہ یہ ہے, پھر کہتے ہیں وہ والی بات پہ میں پنجابی زیادہ بول رہا ہوں آج کل, لیکن سمجھ آ جائے گل پہ آپ ٹول میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بھائی ٹول کاٹ میں جاؤ کہ زندگی زیادہ آنےسٹ رہیں اپنی ریلیشن آنےسٹ رہو. آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. باقی آپ کی مرضی ہے بھائی, ہم نے تو ایک آپس کی بات جو ہم کر رہے ہیں کھل کے کرتے ہیں. میں رضوان بھائی کو پتا ہے, میں آپ کو پتا ہے جس طرح میری طبیعت ہے میں چھپاتا نہیں ہوں. میرے سے شروع کریں, باقی باتیں چھوڑ دیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. رضوان بھائی کو پتا ہے کہ ہمارے ایک آپس دوست تھے, انہوں نے بڑے عجیب قسم کی چیزیں میرے بارے میں مشہور کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور رضوان صاحب نے سمجھا کہ ہاں واقعی اب یہ میری بیگم کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, گھر آتے ہیں, چائے سب کچھ چلتا ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بہنوں کی طرح ان کی. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے, مجھے تو کچھ اور ہی بتایا گیا. کہتا ہے, میں نے کہا دیکھ لینا سر, اب آپ نے آگے ٹیسٹ کر لیا آپ کے سامنے. میں نے تو ابھی کلیم ہی نہیں کیا کہ میں آج بھی کلیم نہیں کرتا ہوں, میں بلی سے بھی نیچے ہوں, کہتے بھی نہیں کرتا. مجھے وہ روٹی نہ دے تو میں فارغ ہوں, مجھے وہ گھر کے اندر نہ آنے دے میں آ نہیں سکتا, مطلب میرے پاس چابی نہیں ہوتی, آپ امیجن کریں. کہتا ہے لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جب میں باہر جانا ہوتا ہے ان کے پاس جاؤں, پروگرام کی ریکارڈنگ کرنی ہے وغیرہ, ابھی یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, وہ نہیں آئے گی اللہ کی بندی. اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے, کیا کر رہا ہے, اس کے کیا شغل ہے, اس کو واٹ میکس ہم ہیپی, اینڈ آئی ایم لکی ان دیٹ, اینڈ آئی نو واٹ از امپورٹنٹ فار ہر. اور میں کبھی اس کو منع نہیں کروں گا. کہتا ہے وہ جائز جو کرنا چاہتی کرے, میری بیوی ہے, میرے بچوں کی ماں ہے, تو ہماری ایک ریلیشن شپ ہے, ہم لوگوں نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے, تو ایک اچھا مطلب زندگی چلانے کا تیرے پارٹنر, لائف پارٹنر ہیں آپ. تو لائف پارٹنر کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا یار, آپ اپنے ساتھ جھوٹ بولیں گے, کتنی دیر بول لیں گے, آپ کو پتا ہے جو آپ کے دل میں ہے, جو دل میں ہے, تو جو مرضی کر لیں, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے, تو آپ اپنی پارٹنر سے بھی جھوٹ مت بولیں. بی آنےسٹ وداؤٹ, کیونکہ اگر آپ آنےسٹی, as they say, honesty is the best policy. اگر آپ سچ بات کریں گے تو آپ کی ریلیشن شپ میں بھی ایک برکت پڑ جائے گی, اور وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کے بچے یاد رکھیں وہ سب دیکھتے ہیں. مجھے اپنے والدین کی نہیں ہوتے 7 سال کی عمر سے ایک چیز یاد ہے اپنے والدین کی, ٹھیک ہے, جو کہ وہ ہمارے سامنے ہوتا تھا نا, جو کچھ بھی ہونا ہے. کہتا ہے مجھے اپنے والد کی طبیعت کا بھی ہوتا تھا, والدہ کی بھی ہوتا ہے. بچوں سے چھپی نہیں رہتی کوئی چیز, اور بچوں کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے والدین آپس میں کس طرح ایک ٹائم گزارا. لیکن پرانے وقتوں میں, آج کا کام ہو گیا, رسپیکٹ ہوتی تھی. آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی جو عورت ہوتی تھی وہ نام لے کے نہیں پکارتی تھی اپنے خاوند کو, ٹھیک ہے. یہ ہمارے سب کانٹینٹ میں بڑی کامن سی چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں تو ہمارے میں بھی جو اچھے مطلب جو مرد حضرات ہیں وہ بھی مطلب بیگم صاحبہ کہہ کے بلاتے ہیں, بڑی عزت سے, احترام کے ساتھ. ہمارے دادا کو میں خود سنا پر یہ لوگ کے وہ کہتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, بڑے اچھے الفاظ سے ان کو بلاتے تھے. لیکن ٹھیک ہے چلیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کل ہم وہ حرکتیں کریں, ہم اپنے نام لیتے ہیں, میری وائف میرا نام لیتی ہے. اگر آپ ہسبینڈ اور وائف کو یہ اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی نام لینے میں بھی حرج نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اس طرح آپ کرو, وہ ٹھیک ہے, آپ نام لو یار, کوئی مسئلہ پیار سے لو, لیکن یہ ہے کہ آنےسٹی یہ کریں گے, آپ کی جو گھریلو لائف اچھی چلے گی. اور یہ کہ ڈرنا ایک دوسرے سے, اور مطلب ایک پوائنٹ وہ میں بیان کر رہا تھا کہ وہ جب خواتین آتی ہیں اور اسٹریٹ اپ ان کو, اب دیکھیں آپ پتہ ہے جب نئی شادی ہوتی ہے, اگر آپ کی ینگ عمر میں ہو تو آپ کی سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ جا کے باہر گھر لے سکیں, تو ظاہری بات ہے ماں باپ کے ساتھ ہی کچھ عرصہ جو ہے وہ گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ زیادہ ٹائم بھی, کیوں اتفاق میں برکت ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا, جو کہ نان ایشوز ہیں, ان پہ بڑے بڑے مسئلے اور جھگڑے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی اگر بردباری سے کام لیا جائے اور بڑوں کا لحاظ ان کے ساتھ ادب سے, اور بڑوں کو بھی چاہیے, ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چھوٹوں کے احساسات کا خیال رکھیں. مطلب ان کے سر میں مسلط ہو کے ان سے وہ کام نہ کروائیں جو انہیں مطلب برے لگتے ہیں, اور ان پہ دباؤ خام خانہ ڈالیں, اور ان کو
یہ نہ سنائیں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہنا تھی نو تے سنانا نو. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب ہے کہ چھترو چھت تے لترو نہ کرے. میرے خیال میں اب 20 منٹ ہونے والے ہیں. آخر میں کوئی خاص میسج دینا میں چاہیے؟ بولتا ہوں یہ بیچارے میں ان کو بولنا 20 منٹ ہے نا, وہ اس سے زیادہ اگر ہو جائے گا تو لوگ پھر بور ہو جائیں گے. لوگ آپ بتا دیں, کوئی کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا شو کر دیں, لیکن جی میں تو مجھے تو آپ بولنے کی بیماری, وہ 2 گھنٹے بھی آپ بلوا لیں گے تو بولتا. اچھا دیکھیں, اس کا اسکرپٹ کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, یہ فل بدی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے. ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایسی کہہ دی ہے کہ جی ہم جو کچھ زبان استعمال کرتے ہیں وہ ذرا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی نہیں جاتی. مجھے بڑا تعجب ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے واقعی کہ فیملی کے ساتھ دیکھی تو پلیز نیچے کمنٹ میں لکھ ڈال دیں, ہم آئندہ سے احتیاط کریں گے اس کے بارے میں, وہ استعمال نہیں میرے خیال کریں سے. اگر کوئی ہماری کوشش ہوتی ہے. ہاں, کچھ الفاظ کا ڈبل میننگ ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے ذہن میں وہ اس کا وہ والا میننگ آ رہا ہے تو اس کا تو میں معذرت نہیں کر سکتا ہوں. اچھا اب اجازت دیجیے, لیٹس ہوپ کہ یو انجوائے دس شو, اور انشاءاللہ فوراً ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.